बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च 2024 को फितनाए हक खतीब के खात्मे के लिए पाकिस्तान के हुजूर अवाम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबकात अपने अपने महाज पर डट कर खड़े होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के वकला ने, पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ने और पाकिस्तान के बाहर यानी ओवरसीज़ कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने इस हवाले से अपने भरपूर ताउन का, अपनी अमली शिरकत का यकीन दिलाना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान ने, लाहौर हाई कोर्ट के वकला ने 23 मार्च को हक खतीब के फितने के खात्मे के लिए अपनी अमली शिरकत और अपनी मुकम्मल कानूनी मुआवनत का यकीन दिलाया है और इस हवाले से इस फोरम से कानूनी कार्रवाई का भी आगाज किया जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट ने यंग मीडिया एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से भी इस तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। न सिर्फ ये कि वो इस इवेंट को कवर करेंगे बल्कि साथ ही साथ हक खतीब के फितने के खात्मे के लिए अमली जिद्दोजहद का भी हिस्सा बनेंगे। ये अज़्म भी गुज़श्ता रोज़ लाहौर में होने वाली एक तकरीब में दोहराया गया और साथ ही साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी के नुमाइंदगान की जानिब से भी इस हवाले से वीडियो पैगामात मौसूल होना शुरू हो गए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में इस फितने के खात्मे के लिए एक तहरीक पैदा हो चुकी है। नग़मे तैयार किए जा रहे हैं, तराने लिखे जा रहे हैं, नारे तजवीज़ किए जा रहे हैं और अमली तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं कि 23 मार्च को हक खतीब का वो अड्डा बंद हो जहां लोगों की तकालीफ को ख़त्म करने की बजाय उनकी तकालीफ में इजाफा किया जाता है, जहां गरीबों को लूटा जाता है, जहां माजूरों और मरीजों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, जहां से एक बदबख्त ने दीन के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर और ख़त्म नबूवत के नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बना ली है। उस अड्डे को 23 मार्च 2024 को ताला लगवाने की तहरीक है और मैं आप सबको भी उसमें शिरकत की दावत देता हूं। गुज़श्ता रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर हम वहां गए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बार के ओहदेदारान का, वकला का, कि जिन्होंने भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया और अपनी तकारीर में भी इस फितने की हौसला शिकनी की, इस फितने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और अमली तौर पर भी इस तहरीक का हिस्सा बनने का ऐलान किया। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर असद मंजूर भट्ट साहब का, नायब सदर मियाँ सरदार अली घिल्लन का, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार कादिर बख्श चहल का और फाइनेंस सेक्रेटरी मोहतरमा फलक नाज गिल साहिबा का कि उन्होंने भरपूर अंदाज में हक खतीब के फितने के खिलाफ हमारी तहरीक, हमारी जिद्दोजहद का साथ देने का ऐलान किया। सबसे ज़्यादा शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सरगाना साहब का, जो कि इस तकरीब के मेज़बान थे। उन्होंने ये महफिल सजाई थी। उनकी जानिब से न सिर्फ ये कि बबांगे दोहल इस फितने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई बल्कि उन्होंने बाकायदा कानूनी कार्रवाई के आगाज़ का भी ऐलान किया और उनके साथ साथ राव तनवीर अहमद और चौधरी इमरान असगर, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के बहुत ही मारूफ और बहुत ही बासलाहियत वकला हैं, इनकी जानिब से भी भरपूर मुआवनत का भी ऐलान किया गया और ये इस तकरीब की मेज़बानी में भी शामिल थे। सो इन तमाम अहबाब का शुक्रिया। लेकिन ज़रा एक झलक देखिए जब हम लाहौर हाई कोर्ट बार पहुँचे और उसके बाद से वकला का जोश व जज्बा हक खतीब के फितने के हवाले से क्या था, लाहौर हाई कोर्ट बार के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी देखिए और बाकी वकला के क्या ख्यालात थे ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। तेरे जानिसार बेशुमार मर्द मुजाहिद जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कुरान का मुतालिया करते हैं, हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा। जो शख्स गलत अकीदा, गलत नमूना इस्लाम का गलत रंग, गलत सोच और गलत उसकी शक्ल इख्तियार करके दिखाएगा वो मुसलमानों में से नहीं है। उसकी पूरी मजम्मत करेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुरम्मत भी करेंगे। इस्लाम बिल्कुल कतन इस चीज़ को पसंद नहीं करता और बर्दाश्त भी नहीं करता। जादूगर जो है उसकी सज़ा बहुत सख्त है। जादू करने वाले की हिमायत करने वाला, उसके पास जाने वाला भी गुनहगार है। सैयद इकरारुल हसन, मैं उनकी सारी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। किसी की वो चेन निकल रही है, किसी की छुरियाँ निकल रही हैं, कुल्हाड़ी एक रह गई है। तो मैंने कहा कि एक काम करें, आप जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका आप दम के ज़रिए खतना कर दें। आप ये काम मैंने कहा आप कर दें, हम आपको मान जाएंगे। हक बात वाले हर दोस्त को जो यहाँ इस घुटनज़दा माहौल में जो बात करते हैं, जो सच बात को सामने लेके आते हैं, कोई और हो ना, हाई कोर्ट बार हमेशा फ्रंट फुट पे इन कुतों के, इन दोस्तों के साथ है। लाहौर हाई कोर्ट में आप तशरीफ़ लाए
اور ہمارے وکلاء کی کثیر تعداد آپ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہی ہے. ہم بھی آپ اس ساری محبت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء اور وکلاء رہنماؤں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان بھر سے مختلف بارز کے نمائندگان، ایسوسیشنز کے عہدیداران الحمدللہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ایک ایک کر کے ان کے موقف بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. الحمدللہ تمام وکلاء جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، مذہبی اور شخصی آزادیوں کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ساتھ ساتھ دین اسلام کی سربلندی کا علم بھی ہمیشہ تھاما ہے، انہوں نے حق خطیب کے حوالے سے علم جہاد بلند کر دیا ہے. ہمارے لیے ایک اور حوصلہ افزا بات تھی لاہور میں ینگ میڈیا ایسوسیشن کی تقریب کے جہاں مجھے مدعو کیا گیا اور الحمدللہ ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک سینکڑوں کارکنان نے اس جہاد میں عملی طور پر شرکت کا اعلان کیا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ کور کریں گے اس تمام تر ایونٹ کو، وہاں موجود ہوں گے اپنے لائیو کیمراز کے ساتھ، اپنے پلیٹ فارمز پر لائیو نشر کریں گے انشاءاللہ العزیز اس تاریخی ایونٹ کو، ساتھ ہی ساتھ وہ اس جد و جہد کا باقاعدہ حصہ بھی ہوں گے. اس تقریب کی بھی کچھ جھلک ملاحظہ کیجئے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے ایک فتنہ ایکسپوز کر دی ہے. میں اقرار بھائی کے ساتھ ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ حارث کھوکھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہوگا. وہ جو جدوجہد ہمارے بزرگوں کی تھی آج اقرار صاحب کی صورت میں دیکھ لیں. یہ اگر ایک ناحق کے خلاف کھڑے ہیں تو آپ حق کی آواز ان کے لیے بنیں. شوف سرکار اپنی خیر منائے کہ اس کی خیر نہیں ہے. اس کو میں میک اپ والی سرکار کہتی ہوں. ایک مرد کے لیے جس طرح کی اسلام میں کرتے پہننے، کلر پہننے، میک اپ کرنا حرام ہے، وہ سارے کام وہ کرتا ہے. ہماری پوری ینگ میڈیا ایسوسیشن جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم ہر حال میں جو ہے ان کا ساتھ دیں گے. 23 مارچ کو شوف سرکار اس ایونٹ کے حوالے سے میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں ینگ میڈیا ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ حارث کھوکھر کا، وائس پریزیڈنٹ محترمہ ڈاکٹر نبیہہ کا اور ساتھ ہی ساتھ جو سینکڑوں کارکنان وہاں پر موجود تھے ان سب کا کہ انہوں نے بہت ہی جذباتی انداز میں اور بہت بھرپور طریقے سے اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کا یقین دلایا. الحمدللہ یہ بارش کے پہلے قطرے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد مختلف میڈیا ایسوسیشنز، مختلف بار ایسوسیشنز، ان کے موقف بھی سامنے آئیں گے، وہاں بھی تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا اور 23 مارچ کے حوالے سے فتنہ حق خطیب کو اور اس کے چیلوں کو بھرپور پیغام دیا جائے گا کہ انشاءاللہ اس بار ہم پوری قوت کے ساتھ اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ حق خطیب کے لوٹ مار کے اڈے کو بند کروا کر ہی دم لیں گے. ایک اور اچھی بات اوورسیز پاکستانیوں کی اس حوالے سے شرکت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ویڈیوز جن میں حق خطیب پاکستان کے باہر کچھ ایونٹس میں موجود تھا اور وہاں اپنی شف کر رہا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان سے باہر کسی ایونٹ میں حق خطیب نام کا یہ فتنہ، یہ فراڈ کسی جن کو حاضر نہیں کر سکا. آپ جتنی ویڈیوز دیکھیں، یہ پاکستان کے باہر جب گیا اس نے شف ضرور کی، لوگوں سے ان کے ماتھوں پر ہاتھ رکھوا کر دم ضرور کیا، لیکن آج تک یہ وہاں کسی کو ویل چیئر سے کھڑا نہیں کر سکا. آج تک یہ وہاں کسی پر جن حاضر نہیں کر سکا کہ جو زبان نکالے، جو چیخے چلائے، جو بہت ہی ہاہاکار مچائے. اس لیے کہ وہاں کے لوگ نسبتاً پڑھے لکھے ہیں، اس لیے کہ وہاں اس کے کرائے کے ٹٹو موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں اس کے کرائے کے اداکار نہیں ہیں. آج تک پاکستان کے باہر آپ نوٹ کیجئے گا کسی ایونٹ میں بھی حق خطیب کسی شخص پر بھی جن حاضر نہیں کر سکا. لیکن وہ جو ویڈیو تھی اس سے بہرحال ایک تاثر یہ ضرور گیا کہ کیا اوورسیز پاکستانی بھی اس فتنے سے متاثر ہیں، لیکن ظاہر وہ بہت ہی ایک کم تعداد تھی لوگوں کی. اب جو نمائندگان ہیں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے، انہوں نے اس شخص سے اعلان لا تعلقی کرنا شروع کر دیا اور نہ صرف یہ کہ لا تعلقی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ہر طرح سے ہماری اس جد و جہد میں شامل ہونے کا بھی عزم دہرایا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کے باہر بھی جو ایک تاثر تھا کہ شاید اس کے کچھ مرید موجود ہیں، اب وہ تاثر بھی زائل ہونا شروع ہو گیا. کچھ رہنماؤں کے جو پاکستانی کمیونٹی کے رہنما ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کیجیے. میرا نام سید خالد عباس شاہ، میں چیئرمین EU پاک فورم یورپ میں مقیم ہوں جی. تو آج ہماری یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا جو خالصتاً جو مقصد ہے وہ ہے سید اقرار الحسن کو سپورٹ کرنا. جیسا کہ آپ سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا اب تو جانتی ہے شاہ صاحب کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے آج پاکستان کے جعلی جو عامل اور جو پیر ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں بدر سندھو. میرا تعلق پاکستان جرنلسٹ کلب سے ہے اور میں پاکستان جرنلسٹ کلب
کا صدر ہوں۔ سید اقرار الحسن نے جو ایک ماہرہ صحافیوں اور انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں، حالیہ چند دنوں میں انہوں نے جس طرح سے مذہبی لبادہ اوڑے ایک شخصیت جو حق خطیب کے نام سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ تھی، اس کو بے نقاب کیا۔ سید اقرار الحسن نے جرنلزم کا جو اصل کام تھا وہ کر کے دکھایا۔ میں سید اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کو بھرپور درجہ تقسیم دیتا ہوں۔ میں نعیم مرزا یونان سے رائٹر اور اینکر پرسن سید اقرار الحسن اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کی بزور حمایت کرتا ہوں کہ جس طرح وہ بے نقاب کرتے ہیں، چاہے وہ دین کی آڑ میں چھپی ہوئی کالی بیڑیاں ہوں، جس طرح یہ خطیب کا لیٹسٹ انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم فیض، بحثیت ایک آرٹسٹ اور جرنلسٹ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب اللہ نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے تو کوئی بھی مذہب کا ٹھیکیدار یا کوئی ڈونگی زیادہ دیر ڈونگ رچانے میں کامیاب نہیں رہ سکتا۔ سریعام کی پوری ٹیم ہمیشہ ایسے رانگ نمبرز کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ جی تو جناب الحمدللہ 23 مارچ 2024 کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس عملی جد و جہد میں شامل ہو جائیے۔ sareaam.org یہ ویب سائٹ ہے، دوبارہ نوٹ کر لیجئے، sareaam saream.org۔ یہاں لاگ ان کیجئے، ایک فارم موجود ہے، وہ فارم فل کیجئے اور آپ بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، ہمارے اس قافلے میں، اس کاررواں میں شامل ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بھرپور انداز میں ہم کوشش کر کے جد و جہد کر کے حق خطیب کے فتنے سے پاکستان کے غریب، پاکستان کے مظلوم افراد کو نجات دلائیں گے انشاءاللہ، اور سب سے بڑھ کر اپنے دین کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام لوگ سپاہی ہیں جو اس وقت یہاں موجود ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کی اور دین اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر طرح سے اس جد و جہد میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیے۔